اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی دامت ذلو اور مفسر قرآن علامہ شیخ محسن علی نجفی جو میور ہیں اس کانفرنس کا مؤسس ہیں، ان کی سرپرستی کا اور پھر آپ رات جو سفر کی صحبتیں برداشت کر کے اور اپنے پیارے جذبات کے ساتھ یہاں آپ تشریف لائے، فرداً سب کا احترام اور شکریہ۔ منتظمین نے جس انداز میں بہتر انتظامات کیے اس کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اجتماع کسی بین المسالک پرابلم کی وجہ سے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی مسلک کی طرف سے کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہو اور شیعہ علماء نے اس کے رد کے لیے، اس کے توڑ کے لیے اجتماع کیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ کسی مسلک کے خلاف یا کسی مسلک کے حوالے سے نہیں ہے، اور ہم کر بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم بین المسالک اتحاد کے بانیوں میں سے ہیں۔ مجھے بتانے دیجئے کہ ایک اور شخص ہے، میں اس کا بھی نام شاید بعد میں بتاؤں گا، اس کے رابطے کے بعد پھر اس اتحاد کا جو مجلس عمل کی صورت میں سامنے آیا یا ملی یکجہتی کی صورت میں سامنے آیا، اس کے بانی ہونے کا اعزاز شیعوں کے نمائندہ کی حیثیت سے مجھے حاصل ہے۔ باقی حضرات بعد میں شامل ہوئے، ان کا احترام، بالکل احترام، اور جب میں تاریخ بیان کروں گا ملی یکجہتی کی تو آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کیسے مراحل سے وہ گزرا، اور اس وقت بھی وہ اپنے مراحل پہ موجود ہے، وہ بھی موجود ہے اپنی جگہ پر متحدہ مجلس عمل، لیکن فعال نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کسی مسلک کے حوالے سے اس کو نہ دیکھیے گا۔ ایک پرابلم پیدا ہوا، یہ پرابلم کہاں سے شروع ہوا؟ جب خوف پیدا ہوا کہ یہاں بھی کوئی ایسا انقلاب آ سکتا ہے جیسے ہمارے پڑوس میں آیا، ڈر لگا تو شیعوں کے خلاف ایک مہم شروع ہوئی شیعوں کے خلاف، گروہ پیدا کیے گئے، تکفیری، گڑھے مردے اکھاڑے گئے، صدیوں پہلے کی کتاب خانے کریدے گئے، ان کے وسائل تھے، ان کے پاس وسائل تھے، ان کے پاس وہاں سے اٹھایا انہوں نے، اور اسی کے تسلسل میں پھر یہ تکفیری سلسلہ، اسی کے تسلسل میں پھر کچھ لشکر بنائے گئے۔ بھول جاتے ہو دوستو، میں طالبان کی حمایت نہیں کرتا، اور یہاں میں واضح کر دوں کہ یہ خارجہ پالیسی کا سٹیج نہیں ہے، ہم اپنی دوسری باتیں کر رہے ہیں، لیکن مت کسی پڑوسی ملک کے کسی نائب وزیر اعظم کے بارے میں یہاں بات ہمارے سٹیج سے نہیں ہونی چاہیے۔ میں موجود ہوں اس لیے کہ میں بھی پاکستان کی پالیسی کو دیکھ رہا ہوں، اور اس حوالے سے بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور میں بحیثیت نمائندہ ولی فقیہ کے تحت جو حکومت قائم ہے اس کے رابطوں تو بھی مجھے دیکھنا ہے، مت بات کیجیے گا احتیاط سے۔ البتہ دوسرے حوالوں سے ان لشکروں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ تو وہ لشکر جو بنا 33 دہشت گرد تنظیموں کو اس کی سروسیں دی گئیں، القاعدہ سے لے کر آگے تک، اس کا نام بتاؤ نا لوگوں کو۔ آپ کے اور ہمارے زبانوں پہ ان لشکروں کا نام ہونا چاہیے کہ جو شیعوں کے وہ تھے، لیکن وہ بھی ناکام ہوئے، سلسلہ ہوا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ تکفیریوں کو استعمال کی، ایک تو بہانے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ فلاں جی اعتراض ہے۔ کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں پاکستانی ہوں، میرا حق ہے، میرا بنیادی شہری آزادیاں میں مجھے آئین مجھے حق دیتا ہے، میں کسی کے روکنے یا رکاوٹ ڈالنے سے وہ رک نہیں سکتی، وہ بہانہ۔ یا یہ جو چند بےہودہ لوگ بیٹھ کے
کہتے ہیں کہ اذان کے بارے میں 76 کی PLD میں دیکھیے ہمارے حق میں وہ فیصلہ ہے، میں ادھر جاتا ہی نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ولایت امیر المومنین پر کوئی ایسا چیز نہیں آئی جس کی وجہ سے یہاں موضوع بنایا جاتا، بن گیا تو ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ اس وقت شیعوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں سرکاری اہلکاروں کے ذریعہ، میں کہتا ہوں رویے بدلو، بدلنے پڑیں گے آپ کو، یہ رویے قابل قبول نہیں ہے۔ میں کوئی دھمکی نہیں دیتا، میں محاذ-آرائی میں نہیں ہوں، میں غیر قانونی بات نہیں کرتا۔ ہم کل اس ملک کے حکمران بننے والے ہیں، مجھے ذمہ داری سے بات کرنا ہے، بن سکتے ہیں۔ اس لیے میں ابھی متوجہ کر رہا ہوں کہ رویے بدلو۔ یہ رویے اس حوالے سے پاکستان کے میں محب وطن ہونے کی اپنے پر کوئی اصرار میں نہیں کر سکتا۔ میں کس کو تسلی دلاؤں کہ میں محب وطن ہوں؟ میں کسوٹی ہوں، میں پرکھوں گا لوگوں کو کہ کون محب وطن ہے۔ اس لیے مجھے اس بات کی اس طرف میں جاتا ہی نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ رویے بدلنے پڑیں گے۔ اقدام کہہ رہے ہو، اس سے بڑا اور اقدام کیا ہو سکتا ہے؟ اتنے بڑا اجتماع پاکستان بھر کے علماء کا، اس سے بڑا کوئی اقدام ہو نہیں سکتا۔ اس سے جو پیغام جائے گا ہم اس کو دیکھیں گے، جو پیغام جا رہا ہے اس اجتماع سے ہم اس کا جائزہ لیں گے، اور پھر آئندہ کے لیے ہم پاکستان میں موجود ہیں، ہم اپنی سرنوشت کا فیصلہ ہم خود کریں گے۔ اس ملک کے اندر، آئین کے اندر، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے میں آئین و قانون کو سمجھتا ہوں، اور آئین و قانون کی روشنی میں ہمیں حق ہے اس بات کا۔ یہاں پھر اور مسائل آ جائیں گے، ریلیاں نکلوائی گئیں تاکہ جھکایا جائے اور کوئی قانون سازی کی جائے۔ ان ریلیوں سے، ان حربوں سے کسی مکتب کو جھکانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط فہمی ہے اور غلط انداز ہے۔ اس انداز کو بھی بدلنا چاہیے، اور میں دوسرے لوگوں کو متوجہ کرتا ہوں کہ جو اس حوالے سے تشیع کے حقوق کے حوالے سے کوئی دوسری نظر رکھتے ہیں، مثلا مولانا بیان کر رہے تھے قوانین کی، اس میں بھی میں نے دیکھا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقدام ہے، بہت بڑا اقدام ہے۔ اس اقدام کے اثرات کو محفوظ کرنا اور آگے بڑھانا اور حاصل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کیسے ہوتا ہے یہ آگے ہم اس کو منتظمین کو میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے آگے پروگرام بنائیں۔ پھر اس کے بعد جیسے کہ فرمایا گیا یہاں پہ کہ 46 سید الشہداء آنے والا ہے، اس کو بڑے بھرپور طریقے سے منائیے اور عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے ایک اور نمونہ اور مثال قائم کی دی گئی پاکستان کے اندر، بھرپور انداز میں چہلم منائے۔ چہلم کو بڑے بھرپور انداز میں منانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ FIR اور یہ رکاوٹیں میں سمجھتا ہوں یہ حائل نہیں ہونی چاہیے۔ پورے جذبے کے ساتھ، پورے محبت کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ عزاداری سید الشہداء کو منایا جانا چاہیے۔ یہ کسی کے خلاف نہیں ہے، ہمارا بنیادی حق ہے۔ میں اسی پہ اختتام کرتا ہوں کہ محال اس اجتماع کا محال ہے وہ اعلامیہ جو پڑھا جائے گا اور وہ قراردادیں جو آپ پاس کریں گے۔ بہت شکریہ۔